پارا چنار پہ جو آج کے تصادم ہو رہا ہے شیعہ و سنیوں کے مابین، کیا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ سوال یہ دیکھیں کنٹرول کرنا، آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ، نہ میرے پاس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے کر رہا ہوں یہ تو کام گورنمنٹ کا ہے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہے۔ ذکی صاحب، خرم ذکی صاحب، میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بہت پہلے ازالہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم اس کا ازالہ نہیں کرتے، اور یہ کہ ہماری توجہ فوراً جو ہے دوسری طرف آ جاتی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ سہل پسند ہیں، ہم لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ روٹ کازز کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس معاشرے کو بنا سکتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے لکھا ہے کہ پاکستان اچھا آج کراچی میں جو لوٹ مار ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے کی ہے؟ یہ کراچی کے لوگ نہیں تھے، یہ افغانی جو پاکستان جو کراچی میں موجود ہیں، اور ان کے ہورڈز مطلب یہ کہ جلا رہے تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ فیڈرل ایریا میں کس طریقے سے انہوں نے کاروں کو جلائے، پوری طویل کاروں کو ان کو جلایا، کو دیکھنے والے کوئی بھی نہیں تھا۔ اقبال حیدر صاحب، یہ جو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ سے عرض کروں، ایک ہے 11 ستمبر کے بعد کی صورتحال جو افغانستان پہ امریکی حملے کے بعد پیدا ہوئی، ایک ہے وہ صورتحال جو کہ ہم 80 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں، بالکل، جس میں فرقہ وارانہ عنصر ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب اس حوالے سے جو صورتحال افغانستان کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل موجود ہے، لیکن وہ جو فرقہ وارانہ عنصر ہے اس حوالے سے تو کوئی کنٹرول فیکٹر موجود نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے، حقائق کا جائزہ بالکل آپ لے لیجئے۔ آغا مسعود صاحب نے ماضی کے واقعات کا جب بتایا کہ پہلے وہاں پر مذہبی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے 80 کی دہائی میں، ارلی جی بالکل بیفور 1985، بشرا زیدی کیس کے 12 اپریل کے سانحے سے پہلے اس وقت بھی ایک فوجی حکمران تھا، بدترین جابر ظالم جنرل ضیاء الحق نے پہلے انہیں فرقہ واریت کے نام پر عوام کو تقسیم کرایا، پھر لسانی فسادات، بدترین فسادات بھی جنرل ضیاء الحق نے کروائے اور لسانیت کو ہوا دی اور ان کی سرپرستی کی، اور تعلیمی اداروں کا تعلیمی ماحول برباد کر کے وہاں اصلاح کا ماحول پیدا کر دیا۔ دیکھیے ایک بات جو شاہد صاحب نے جو ایک اہم بات کہی تھی لال مسجد کا، میں جلدی بات کہوں، ایک میرے بھائی حیدر نے بھی بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اس پر شاہد صاحب نے کہا لال مسجد میں مذاکرات کرانے میں حکومت نے، چودھری شجاعت حسین نے اور جنرل پرویز مشرف نے کس کو استعمال کیا؟ فضل اللہ آف سوات۔ تو بھائی کیا میں پھر غلط ہوں کہ تم سانپوں کو دودھ پلاتے ہو؟ دوسرا انہوں نے بھی بہت اچھا کہ فائدہ کس کا ہوگا؟ محترمہ کے قتل پر۔ ایک واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبہ فائدہ ہوگا موجودہ آمریت کے پر جبر کے ذریعے سے اقتدار پہ قابض جنرل پرویز مشرف اور ان کی جماعت قافلی کو۔ حیدر صاحب، کتنا آپ اس تجزیے کی حمایت کریں گے؟ اور میں ایک اور نقطہ کہنا چاہتا ہوں اگر وقت دے دو۔ پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہوا یہ کہ پاکستان میں 3 قسم کے لوگ جو تھے وہ ایکٹیو تھے، خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے۔ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ تھا، ایک وہ ایلیمنٹ تھا جو تو پہلے بھی ایکٹیو تھا، ایک وہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں 9/11 سے پہلے وہ لوگ تھے جو کشمیر میں ایکٹیو تھے، وہ لوگ تھے جو افغانستان میں ایکٹیو تھے۔ ان کے موٹیوز جو ہیں وہ دراصل ایک ہی ہیں، ان کی ڈائمنشنز مختلف تھیں، اور 9/11 کے بعد ہوا یہ کہ یہ تینوں گروپز جو ہیں یہ ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے، اور جب ان کو تھریٹ فیل ہوا تو اب یہ پہلے سے زیادہ بڑا گروپ بن کر سامنے آئے، اور ان کا ٹیررزم پہلے سے زیادہ بڑا مگنانمس ہو کے سامنے آیا۔ شاہد حسن سے میں صرف میں بہت معذرت کے ساتھ، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اتفاق کر، لیکن یاد رکھیں کہ 12 اکتوبر 99 کے بعد 17 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف کے ایجنڈے میں یہ اولین ترجیحات تھیں کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ، لیکن 8 سال مکمل اختیارات کے باوجود انہوں نے اظہر مسعود کو کھلی آزادی دی کہ اور تمام تر اختیارات کے باوجود ملک میں دہشت گردی ختم ہونے کے بجائے بڑھی۔
یہ میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا آپ کنکلوڈ کریں پلیز. میں صرف اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 60 سال کی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جب بھی فوجی حکمران آئے امریکہ کی پاکستان کو امداد بڑھی, جب فوجی حکمران نہیں تھے وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ان 60 سال میں آپ کو ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ جو 4 اکنامی کے لحاظ سے گروتھ ریٹ کے لحاظ سے پاکستان کے 60 سال میں 4 ورسٹ ایئر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق. وہ 60 سال کا سروے میں بتا رہا ہوں. پہلا سال تھا 59-60 جب ایوب خان تھے, دوسرا جو تھا وہ جب ایسٹ پاکستان فال ہوا یا خان کے زمانے میں, تیسرا تھا جب 96-97 میں حکومت کو برطرف کیا گیا, اور چوتھا تھا مشرف صاحب کے دور میں 2000-2001. اگر مسعود صاحب ہر چیز کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہرائے گی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو کنکلوڈ کیجیے گا, ٹائم ختم ہو گیا. میں تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پڑھے لکھے انسان کو اس کو سننا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے پوائنٹ آف ویو کا. لیکن میں آپ کی خدمت کر دوں کہ دیکھیے ہم گفتگو کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کا. یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس المیہ کے بعد دیکھیے ہمیں 2 چیزیں کرنی چاہیے اور بہت اختصار کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جس جمہوری کلچر کے لیے وہ لڑ رہی تھیں ان کے مخالفین بھی ان کے مخالفت کر رہے تھے, لیکن اس جمہوری کلچر کو اور اعتدال پسندی کو جاری رہنا چاہیے. یہی ان کا اچھا پہلا بات. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ 1 سال 2 سال کے اندر نہیں ہوتی. پاکستان ایک بڑا ملک نہیں ہے, کمزور ملک ہے, وسائل بھی بہت کم ہے, لیکن دہشت گردی کے خلاف جس کا وعدہ اور اعادہ بے نظیر بھٹو صاحب نے اپنے آخری تقریر میں کیا تھا وہ جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. اس گفتگو کو کل بھی جاری رکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.